بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب اگر آپ کی اجازت ہو صرف مجھے 1 سے 2 منٹ چاہیے ہوں گے, کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ اس سے پہلے آپ اس پہ بات تو کر چکے ہیں رضوان غزالی صاحب کے ساتھ. ایک تو سر یہ جو امن بورڈ ہے غزہ کے حوالے سے, اس کا بھانڈا خود ہی وہ پھوڑ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ٹرمپ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس بورڈ میں 59 ممالک شامل ہوں گے اور ان ملکوں کا مینڈیٹ یہ ہوگا کہ وہ ملک نہ صرف غزہ سے حماس کا صفایا کریں گے بلکہ لبنان میں حزب اللہ کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور مشرق وسطیٰ میں ہر اس مزاحمت کو ختم کریں گے جو اسرائیل کے خلاف ہوگی. اس کے علاوہ سر اس پہ ابھی تک ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ سعودی عرب سمیت باقی ممالک جو ہیں جو پہلے اس پہ ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ سر جو عقیل ملک ہیں سر اس میں آ رہا ہے کہ پاکستان, مصر, اردن, UAE, انڈونیشیا, ترکیہ, سعودی عرب اور قطر یہ امن بورڈ میں سب جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اس کے علاوہ سر یہ جب سوال ہوا ایک پروگرام میں, ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, بیرسٹر عقیل ملک جو ویسے تو بہت جونیئر ہیں لیکن بڑے طاقتور ہیں, طاقت کا پتہ ہے سب کو کہ وہ کیوں اتنے طاقتور ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کیا مصر, ترکی اور UAE نے معاملہ یہ جو تھا کیا وہ انہوں نے اپنے پارلیمان کے سامنے رکھا ہے کہ یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ پارلیمان کے سامنے نہیں رکھا. اس کے علاوہ سب جو اب تک اعتراضات آ رہے ہیں, ایک تو اس کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس کو مسترد کر دیا بڑے سٹرونگ ورڈز کے اندر, جماعت اسلامی نے بڑے سخت الفاظ کے اندر اس کو مسترد کیا ہے, سینیٹر مشتاق صاحب نے مسترد کیا ہے. اب تک سر جو سوالات آ رہے ہیں, میں اگر بس 1 منٹ اور, جو ابھی تک اس پہ سوالات آ رہے ہیں اس بورڈ کے اوپر, آپ بھی اس پہ بہت سارے سوالات اٹھا چکے ہیں, لیکن جو مجلس وفات المسلمین نے سوال اٹھایا ہے کہ نہ اس میں فلسطین کی آزادی کا روڈ میپ ہے, نہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا کوئی میکنزم ہے, نہ اس پہ پاکستان نے کوئی عوامی رائے لی, نہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا, نہ جنگی جرائم پر اسرائیل کے احتساب کا کوئی پلان اس میں موجود ہے, نہ فلسطینیوں کے زخموں پر مرہم کی کوئی صورت ہے. اور ساتھ ہی جو سوالات آ رہے ہیں سامنے, جو زاہد حسین صاحب کے ایک آرٹیکل بھی ہے کہ جی سر کہ یہ اس کا مینڈیٹ اس بورڈ کا واضح نہیں ہے, پھر اس میں سب کچھ مرضی چلے گی ٹرمپ کی, جب وہ کسی کو نکالنا چاہے, جب کسی کو لانا چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر وہ نیتن یاہو جو قاتل ہے وہ بھی اس بورڈ کے اندر ہے, پھر فلسطینیوں کی اس میں نمائندگی نہیں ہے, پھر فیز 1 پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس کی جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود سینکڑوں فلسطینیوں کی اب تک جانیں جا چکی ہیں. پھر جو مسلمانوں کا قاتل ہے ٹونی بلیئر وہ اس میں ہے. پھر اسی طرح سے پاکستان جو ہے بھائی یورپ اور امریکہ میں اختلاف ہو چکا ہے اس کے اوپر, لیکن پاکستان جلدی جا کے اور شامل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں سر. اور میں سن رہا تھا جب رضوان غزالی صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سر یہ مذہبی طبقہ ہمارا کیا کرے گا, تو شروع میں ہی آپ کو بتا دوں سر کہ طاہر اشرفی صاحب نے تو اس کو بھرپور ویلکم کہہ دیا. انہوں نے کہا یہ بہت ہی شاندار کام ہوا ہے. طاہر اشرفی کو چھوڑا ہے, وہ اپنا افتخار عرب کا شعر ہے, ہوس لقمہ تر کھا گئے لہجے کا جلال, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. وہ بیچارے گا اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نوکری چاہیے ہوتی ہے, اور ویسے آپس کی بات ہے, موضوع سے نہ ہم بھٹک جائیں. اور مرزا جیل میں بھی فائنلی طاہر اشرفی ہی نکلا. ہاں جی, تو دین ملا فی سبیل اللہ فساد, عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف, حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت, عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف, خوش نہ آئیں گے اسے جنت و حور و بہشت. جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت, خوش نہ آئیں گے اسے جنت و حور و بہشت. تو وہ جو بیچارہ احساس کمتری کا مریض ہے, قد چھوٹا ہے, شکل بھی اللہ نے کوئی زیادہ اچھی نہیں, شکل تو خود ساری اچھی ہوتی ہیں, وہ احساس کمتری کا ایسا مریض ہے. وہ اپنا جنید بغداد بتاؤ بھائی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڈ کر لی 6 تیرہ نال جفیاں. تو وہ بات تھوڑی سی ذرا دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے. علامہ اقبال پہ, او بھائی کوئی شخص پیدا نہیں ہوا اس مادر گیتی نے, کوئی فرزند پیدا نہیں کیا قرون اولا کے, یعنی جناب سرکار کے تو خیر شان ہی الگ ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کرتے تھے. تاریخ میں چند آدمی گزرے ہیں جو پوری انسانی تاریخ کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں. اس احمق کا چونکہ ادب کا مطالعہ ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی وہ کارل مارکس کی تعریف, کہاں تعریف کر دی کارل مارکس کے؟ انہوں نے کبھی سوشلزم کی وکالت کی نہیں. انہوں نے جہاں وہ اشارتاً کیا تو اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ سرمایہ دارہ نظام کے سے خطرہ ہے, جو کہ ہوا. دیکھیے نا, وہ تو ہوا نا, ان کی پیشین گوئی تو درست ثابت ہوئی.
یہ بھک منگے ہیں، بھک منگے. ان سے یہ آپ اگر توقع کرتے ہیں نا جماعت اسلامی کچھ نہ کچھ کرے گی، کہ کیا کرے گی مجھے نہیں پتا. انہوں نے اپنا انپاپولر کرنے میں اپنے آپ کو کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کوئی عوامی تحریک کی مخالفت کرتا ہے تو خلق خدا اس سے بیزار ہو جاتی، اور ان کو وہ الزامات بھی سہنے پڑتے ہیں جو قصور انہوں نے نہیں کیے ہوتے. یہ مذہبی طبقے سے کوئی امید نہیں. اقبال نے کہا تھا کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے بھی تو یہی رندان قدا خار. تحریک پاکستان میں لوگوں کا کردار کیا تھا؟ اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. پاکستان کی ناکامی میں یعنی اور لوگوں کا بھی حصہ، حکمرانوں کا تو حصہ ہے ہی، سول سروس کا بھی ہے، اور فوج نے غیر ضروری مداخلت کی فوجی قیادتوں نے، اس کا بھی ہے. یہ تو اسٹیبلش فیکٹس ہیں. اس میں زیادہ جو قائد اعظم کی مخالفت شروع کی نا مذہبی طبقے نے، اور ایک ضد کے ساتھ اسلامی نظام نافذ کرو. بھائی اسلام نظام نافذ نہیں ہوتا، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، خلق خدا کی تائید حاصل کر کے کیا جاتا ہے. اس شرعی قوانین کی تو بھرپور حمایت ہے پاکستان میں. ایک زمانے میں 98% تھی، اب بھی کچھ کم ہوگی تو 90% ہوگی. لیکن یہ حکمت نام کی کوئی چیز نہیں. ایک درجہ 100 کال ترقی پسند تھے، روس کے چمچے، پھر امریکہ کے چمچے بن گئے. یہ پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے، پھر یہ جناب سوشلسٹ ہو گئے، پھر جناب یہ لبرل ہو گئے، امریکہ کی گود میں جا بیٹھے. اگر یہ پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ تو نہ کرتے. بہرحال ان سے تو کوئی توقع نہیں. باقی یہ جو ہے قطع کلام کی معذرت، آپ ایک شعر اور سنا رہے تھے کہ خود بدلتے نہیں قرآن. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہوئے ہوئے کس درجہ فقیہانہ بے طبع. آپ تو شاید اتنا زیادہ ان سے ملتے نہیں. میں ان سب علماء سے ملتا رہا ہوں بیشتر سے، یا انڈائریکٹلی میں رابطہ رکھتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں قوائف ان کے. اگر میں یہ سب کچھ لکھ دوں، میں جماعت اسلامی کی بات اس وقت نہیں کر رہا، اگر ان کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ دوں جو مجھے معلوم ہے تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو. کوئی پیسے کا بھوکا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا ہے، کوئی مقدس بنا ہوا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں. علی بن عثمان حجویری جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، پچھلے 1000 سال میں اس پائے کا اسکالر پیدا نہیں ہوا. یعنی ان کے زیر اثر اس زمانے میں بھی پروفیسر احمد رفیق اختر جیسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا کوئی موازنہ ان لوگوں سے، جو ٹی وی پہ نہیں جاتے، اخبار کو انٹرویو نہیں دیتے، جو اہل ثروت کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. اور وہ اس کے باوجود 20-25 لاکھ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کی انہوں نے اخلاقی تربیت کی. یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ شہرت کے بھوکے. ایک اور صاحب ہیں جیل میں، انہوں نے ایک دن فرمایا میں مانگنے کے مقام سے آگے گزر گیا. میں نے ان کو میسج بھیجا تو آپ پیغمبروں سے بڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عمر میں اور زیادہ دعائیں کرنے لگے تھے جب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد. ان سے تو کوئی توقع نہیں. باقی جو یہ فیصلہ ہے اتنا تبصرہ کافی. پچھتائیں گے اس پہ، بہت برا پچھتائیں گے. یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اس کے مدبرات کا انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ ٹوٹی ہوئی کشتی جیسے دریا میں بہتی چلی جا رہی ہو، یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. یہ پچھتائیں گے بہت. اس پہ مسلم عوام شدید رد عمل کا اظہار کریں گے. آپ دیکھ لیں گے سعودی عرب میں ہوگا، اس پہ انڈونیشیا میں ری ایکشن ہوگا، ملائیشیا میں اس پہ مظاہرے ہوں گے، سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہوں گے، ہر کہیں ہوں گے. جب مغربی رائے عامہ خلاف ہوگی اسرائیل کے تو بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 گروہ ہوں گے. ایک تو آپ نے فرمایا یہ تھا کہ 2 خیمے رہ جائیں گے، ایک کفر کا ایک اسلام کا. یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے. آپ نے فرمایا ایک ان سے لڑیں گے اور ناکام ہوں گے، یہ فاسق ہوں گے. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جی، مسلمانوں کو ہی قتل کرنے پہ آ گئے. اور ایک جو ہیں وہ جا ملیں گے ان سے، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. ایک آدھ آدمی یا ایک آدھ ملک کی بات نہیں ہے. اور پھر جو 1/3 ہیں وہ لڑیں گے اور وہ ظفر یاب ہوں گے. اللہ کے رسول کی ہر پیشین کو ہی پوری قسطنطنیہ فتح ہوگا، روم کو شکست دیں گے، ایران کو شکست دیں گے. کون سی آپ کی پیشین کو یہ جو پوری نہیں ہے؟ تو یہ بھی پوری ہونی ہے. یہ دجال کے ظہور جو ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن یہ مسلم عوام اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. دیکھیے مسلمان عوام خطا کار ہو سکتے ہیں، جاہل ہو سکتے ہیں، بے شعور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ پچھتائیں گے اس پہ. سر یہ بتائیں کہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس حوالے سے نظریہ تھا کیا، اور اب جو ہم کر رہے ہیں وہ اسے کیسے مختلف ہے؟ بالکل واضح جی. انہوں نے کہا کہ
کہ بھائی وہ اپنا قائد اعظم تو دیکھیں وہ تو لفظ کی باتیں ہی نہیں تھی، تو صاف سیدھی بات کہتے تھے، ویل کنسیڈرڈ، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں 100 دفعہ سوچتا ہوں فیصلہ کرنے سے پہلے، اور فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے بدلتا نہیں ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کہا مسلم عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا مترادف ہے۔ امین الحسینی اس وقت بھی موجود تھے، قائد اعظم کے بعد بھی انہوں نے لمبی عمر پائی، اس وقت ممکن ہے نسبتاً ینگ ہو، اور یہاں پاکستان بھی آتے رہے۔ امین الحسینی نے کہا علامہ اقبال سے، وہ تشریف لے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے سفر کرنا آخری عمر میں کتنا دشوار تھا، گھر میں رہتے تھے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، بہت کم، ایک امرتسر گئے ہیں، ایک ذرا پہلے اپنا وہ میسور گئے تھے، یعنی کشمیر سب لوگ جاتے تھے، علامہ صاحب نہیں جاتے تھے۔ وہ گئے آل دا وے، کوئی جہاز پہ تھوڑی گئے تھے، بحری جہاز پہ گئے ہوں گے ظاہر ہے، اور وہاں انہوں نے وقت گزارا اور ان کی رہنمائی کی۔ تو اب یہ دیکھو علامہ اقبال کی بھی جان کو ٹک گیا، جاہل یہ، نہ تیرا کوئی ادب کا مطالعہ، نہ عربی ادب کا مطالعہ، نہ فارسی ادب کا مطالعہ، نہ تاریخ کا مطالعہ۔ یہ مرزا جو ہے یہ اتنا پچھتائے گا، اتنا، یہ میری بات لکھ رکھیں، ہے میرا اندازہ ہی، لیکن یہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو اس طرح رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ گور شاہی نہیں تھا ایک، اور کتنے لوگ ابھرے اور ڈوب گئے۔ تو وہ علامہ تو بالکل کلیئر تھے، اور اپنا قائد اعظم بھی ایبسلیوٹلی، ہم بالکل اس کی الٹی سمت میں جا رہے ہیں، اور جو وہ انہوں نے قوم کو عزت بخشی، ان کو بھی اللہ نے عزت بخشی۔ دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں دفتر گیا، مجھے پتہ چلا، روزنامہ جنگ میں کام کرتا تھا، کہ سردار قیوم صاحب نے، اللہ ان کے مغفرت کرے، انہوں نے اپنی خطا تسلیم کر لی تھی، انہوں نے علامہ اقبال کے خلاف گفتگو کی۔ وہ اس زمانے میں لیفٹ رائٹ کا بڑا مسئلہ تھا، مجھے انہوں نے مذاق کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر سے ہاتھ نکالے گا اور اس کی گردن پکڑ لے گا۔ انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا اقبال۔ اتنی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، آخر انہوں نے معذرت کی۔ یہ جو لوگ جو ہیں نا علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کوئی چھوڑ دیتا، اور وہ ماں باپ وہ صالح جنہوں نے ساری زندگی ان کی اسلام کے، اقبال نے کہا کہ سینہ کوبی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتر۔ وہ قائد اعظم کو تو 48 میں ٹی بی ہو گئی تھی، 38 میں، وہ ٹی بی کے وہ اس حالت میں صحت ان کی اتنی خراب تھی، وہ جو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی خراب تھی، اور وہ کھانا کھانے کے لیے مشکل سے وقت نکالتے تھے، دن رات کام کرتے تھے۔ قائد اعظم پہ لوگ زبانیں تان دراز کرنے لگے، علامہ اقبال پہ زبانیں تان دراز کرنے لگے، یہ کیا لوگ کریں گے، اور ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ راستہ وہی ہے اعتدال کا، جدید قرآن کریم پہ جیسے قائد اعظم کہتے تھے 101 دفعہ کہا یہ ہمارا دستور ہوگا، اسلام ہوگا یا کا قرآن ہوگا، اقبال کا یہی تھا نظریہ، وہ تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ تو وہ یہ وہی اسی راستے پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ورنہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں جو 6 صدی، 7ویں 15ویں صدی میں سوچتا ہے، اور یا یہ ترقی پسند ہیں جن کا پندہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی، کل روس کے ساتھ، آج امریکہ کے ساتھ۔ سر ایک لاجک بیان کرتے ہیں جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس فیصلے کو، وہ کہتے ہیں کہ جیسے 9/11 کے بعد اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو افغانستان بعد میں جاتا، پہلے ہمیں برباد کرتا، تباہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں اب بھی امریکہ کے سامنے کوئی قوت کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا میں جو اس نے کیا، ایران میں جو وہ کرنا چاہتا تھا، چین نہ وینیزویلا کی مدد کے لیے آیا، نہ چین اور رشیا ایران کی مدد کے لیے آئے، تو ہم کیوں پھر؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، چینیوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اعلان کریں۔ ہمارا ایک مزاج ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ اپنا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نسیم حجازی کے ناول پڑھتے تھے، کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بھڑک اٹھنا یا بالکل بجھ جانا۔ اقبال نے کہا چاہے چیست حیات دوام، سوختن ناتمام، سلگتے رہنا۔ چینیوں نے فوری اجلاس بلایا پولیٹ بیورو کا، شی جن پنگ نے، انہوں نے دیر پا فیصلہ کیا، میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاتا، فیصلے کیا انہوں نے، امریکہ اس پہ پچھتائے گا۔ وہ جو وینزویلا کا جو ہوا ہے، اور اس پہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، اس نے جناب گرین لینڈ کا شروع کیا، یورپ سے اس کا تصادم شروع ہو گیا۔ چین کی اس سال کی شرح ترقی ہے، وہ ہے 8%، ان کی ہے 2%، 1% تو پاپولیشن بڑھتی ہوگی، میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے، آخر ایشیائی اقوام ہیں، ان میں تو شرح آبادی اور مائگریشن بھی ہوتی رہتی ہے۔
تمام جعفری سید سمیت جو اس وقت سب سے بڑا تھنکر سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ بولڈ ہے، سب سے زیادہ باخبر ہے، سب سے کلیئر، وہ کہتا ہے کہ زوال شروع ہو چکا ہے، اور بھی باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی سر. تو اپنا چین نے، روس نے بڑی مدد کی، ابھی بے شمار سامان پہنچایا ہے مدد کے. وینزویلا میں دیکھیں اٹ واز سو سڈن کہ فوری طور پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان دی رنگ اس کا نقصان ہوگا. اگر مشرف کھڑا ہو جاتا اس وقت، مشرف میں تو فیت نہیں تھا، کھڑا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا، پاکستان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا. دیکھیے نا 2008 7 اور 2025 18 سال میں اگر ہماری شرح ترقی ہوتی، کیا کرتا؟ چند شہروں پہ بمباری کرتا، دنیا کو کیا منہ دکھاتا؟ اس کی ساری دنیا اس کے مخالفت کرتی. پاکستانی تو کوئی اس میں تھا ہی نہیں، بلیک میل ہوئے نا. وانس یو آر بلیک میلڈ اور آپ اس پہ آمادہ ہو گئے، $150 بلین کا تو ہمارا نقصان ہوا ہے حضور. ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ملک تقسیم ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی، انڈیا کی حوصلہ افزائی ہوئی اس سے، کشمیر کو ہم نے کھو دیا، کم از کم وقتی طور پہ تو کھو دیا. تو یہ سطحی لوگ ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ وہن کا شکار ہوں گے مسلمان جو ہیں وہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ اس ابتلا میں پڑیں گے، فتنہ آخر الزمان کے باب میں جو حدیث ہیں. تو اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو وہن آپ کا شکار ہوں گے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا؟ فرمایا موت کا خوف. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر. دیکھیے مصطفیٰ کمال جو کچھ بھی تھا، جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یورپ کی متحدہ افواج کو اس نے شکست کی. پاکستان کمزور نہیں ہے، یہ سائیکلوجیکل نفسیاتی کمزوری ہے. پاکستان کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں، پاکستان کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ ایٹمی پروگرام ہے. پاکستان کو کون اپنا؟ اچھا پھر یہ جی اپنا امریکہ ہمارے خلاف ہو جاتا، وہ چین ہول ہارٹڈلی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، روس آپ کی مدد کرتا. جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تو عالم اسلام نے آپ کو، تو سعودیوں نے جو ان کو بڑا کمزور سمجھا تھا انہوں نے آپ کو پیٹرول دیا ڈیلیڈ پیمنٹ پہ. تو پاکستان تو عالم اسلام کا لیڈر بن جاتا اگر انکار کر دیتا. سر یہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سخت ٹویٹ انکار کا مطلب یہ نہیں تھا ہم کنفیڈریشن کرتے امریکہ سے، نہیں، اعتدال کے ساتھ کرتے. جی سر یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو سخت ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے اسمبلی کے خطاب میں بھی، سینٹ کے خطاب میں بھی انہوں نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا. اس پہ کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس اب پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور وہ اپنے جو ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کی ایران کی طرف ایک جو ٹلٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے آپ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اس سے آپ ٹرمپ کو پی ٹی آئی کی عزت میں اضافہ ہوا. یار ہم سب لوگ تو ان کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کیوں ایران کی حمایت کر رہے ہیں؟ بھائی ایران اگر گرا تو لبنان میں جو کچھ بچا ہے وہ بھی جائے گا، یمن بھی جائے گا، عرب بالکل پسپا ہو جائیں گے. اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. اسکول آف تھاٹ کی تو اقبال اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس کرۂ خاک کی عرض کی تقدیر بدل جائے. دیکھیے وہ تھے بہت وسیع تناظر میں سوچنے والے لوگ. یعنی دیکھیے سنی ممالک تو بے شمار تھے، انہوں نے ایران کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب ایران میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں بحرین میں، عراق میں، یمن میں، وہ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے تھے نا. تو یہ جب یہ لوگ تحریک پاکستان میں کیا ہوا؟ انہوں نے حمایت کی نا سب سے بڑھ کر، اسی مکتب فکر نے حمایت کی. بریلوی مکتب دیوبند تو ڈیوائیڈ ہو گیا، اور وہ بھی بہت آخر میں وہاں سے کچھ لوگ اٹھے تھے، وہ بڑے باکمال لوگ دیوبند کے جو تھے. سب لوگ ہوتے تو محب وطن ہی ہیں. اچھا وہ اپنا اہل حدیث بھی بعد میں آئے. مکتب فکر کا سوال نہیں ہے، اصول کا سوال ہے. ہاں جی اس سے تو، اور عمران خان کی رائے یہی ہے. آپ مجھے بتائیے عمران خان کی رائے کہ آپ کی کیا معلومات ہے؟ ہمیں تو یہی پتا کہ اس کی یہی رائے ہے. نہیں وہ تو آپ نے جو بات کی وہ درست کہی ہے کہ عمران خان کو کہا گیا کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سپورٹ کر دیتے ہیں غزہ پلان کو تو ہمیں
ٹرمپ کے غزہ پلان کو تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں شروع ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان نے دو ٹوک انکار کیا۔ ہاں نہیں بالکل بالکل واضح۔ دیکھیے میں نے ایرانی قیادت پہ بہت تنقید کی ہے، حمایت بھی بہت کی، امام خمینی کا تو میں آج بھی قائل ہوں، اور سب سے پہلے میں نے پاکستان میں ان کے حق میں لکھنا شروع کیا، ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، لیکن بعد کی قیادت کے بہت سے فیصلوں پر تنقید کی۔ لیکن یہ وقت ایران سے الجھنے کا نہیں ہے، یہ وقت وہ ہے کہ ان کی حمایت کی جائے۔ آج آپ ان کی حمایت کریں گے، کل وہ ہول ہارٹلی زیادہ خوش دلی سے امت کا حصہ بنے گا اور اختلافات دور ہوں گے۔ سعودی عرب کیوں جی ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ لوگ کو سمجھ، سب سے زیادہ قدامت پسند تو وہ تھے، جی سر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علامہ ناصر عباس نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے، ان کا اس مکتب فکر سے تعلق ہے، لیکن یہ ایک ذرا لمبی بحث ہے، 400 سال کی تاریخ ہے کہ پاکستان بر صغیر میں شیعہ سنی اختلافات کیسے بڑھے، اس میں قصوروار بیسیکلی ان کا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، ان پہ 400 سال سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان میں بھی ہیں انتہا پسند لوگ، ذاکر ہیں، بہت بیہودہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ تو نہیں کرتے۔ سر اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب علامہ راجہ ناصر عباس کھڑے ہو کے ٹرمپ کو ٹارگٹ کریں گے، امریکہ کو ٹارگٹ کریں گے، تو ہماری جو حکومت ہے یہ ان کو امریکہ کو دکھائے گی کہ دیکھیں جی یہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر لیں تو آپ ہماری سپورٹ جاری رکھیں تاکہ ہم ان کو۔ دیکھیے اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی، فیصلہ ہوتا ہے ٹھوس حقائق پہ۔ حقائق یہ ہیں کہ وہاں پہ 1500 تو انہوں نے افغانی ریکروٹ کیے اپنا یہودیوں نے، صہیونیوں نے، اور انڈینز کو ریکروٹ کیا اور ایرانیوں کو ریکروٹ کیا، انہوں نے اس کو جو تباہ کر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لیبیا ان کا پلان یہ تھا، اب سب امریکی کہہ رہے ہیں، لیبیا، عراق، شام، یمن، ان سب کو وہ تباہ کرنا چاہتے تھے اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ وہ ایران کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں ان کا پلان یہ تھا، بلوچستان کا، امریکیوں کا اور اسرائیل کا، بلوچستان کو الگ کرنے کا پلان تھا، اور ہم ایسے احمق ہیں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ سر یہ بتائیں کہ اگر عمران خان اسی طرح سے جیسے غزہ ان کا ٹرمپ کا پلان ہے، جو اس کے جو بھی ارادے ہیں اس کی جیل سے مخالفت کرتا رہے گا، تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے انٹرنیشنل قوتیں تو اس حکومت کو چلاتی رہیں گی، سپورٹ کرتی رہیں گی، پھر تو اس کی رہائی کی چانسز ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ آخری فیصلہ عرش بری پہ ہونا ہے، اس کی مالک کی مرضی سے ہونا ہے، پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ بالکل ہار چکے ہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ اب عمران خان نے کہا تھا یہ مجھے گرفتار تو کر لیں گے، ان کے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے، پھر انہیں سمجھ نہیں آئے گا مجھے رہا کیسے کریں، محنت سماجے تو کر رہے ہیں، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ چکزئی صاحب نے پوری کر دی ہے کہ جی ہم ہر معقول بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نا خلاصہ، یہی ہے نا۔ جی سر۔ تو ان کی تو کوئی مارل اتھارٹی نہیں رہی، اور پھر اوپر سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی، ان کے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ یہ تو ہم تعین تو نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، چند مہینے ہیں، یہ سال ہے یا 2 سال ہے، 2 سال بھی گزر جائیں، اگلے الیکشن یہ 28 کے الیکشن کرائیں گے کیسے؟ وہ تو ہے نا سر، 25 سال ایج کر دیں گے۔ نہیں 25 سال کرنے سے وہ ہارے گا تو نہیں عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں سر ویسے میں اور وہ جو لڑکے جن کے آپ ووٹ منسوخ کریں گے وہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ کل عارفہ نور صاحبہ نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا 2024 میں جب آپ کے پاس یہ تکنیک آ گئی ہے کہ نوجوان نسل کے ووٹ کو کیسے بدلنا ہے، تو آپ ان کو حق رائے دہی سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ وہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ جب آپ نے تکنیک بنا ہی لی ہے فارم 47 والی، انہوں نے تنزیہ لکھا ہے، تو آپ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ، اور انہوں نے کہا کہ باقی کچھ نہ ہو تو الیکشن۔ دیکھیے ایوب خان کا میں نے تو پورا زمانہ دیکھا ہے، وہ لوگ کہتے تھے یہ کیسے جائے گا، یہ کیسے جائے گا، گیا۔ یا خان کا بھی اس دن تو فوج کے اندر ہی بغاوت ہو گئی، لیکن وہ تو دستور تو اس نے جاری کر دیا تھا، دستوری ڈھانچہ۔ اچھا اس کے بعد بھٹو کا تو لوگ کہتے تھے سوال، مجھے یاد ہے میں لاہور پریس کلب کی بالکنی میں کھڑا تھا، تو ایک صاحب نے کہا جو پیپلز پارٹی کے حامی تھے جرنلسٹ، انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا جلوس۔ میں نے کہا چھوٹا مت سمجھو اس جلوس کو، جیسے ہی خوف ختم ہوگا فضا سے تو یہ پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ضیاء الحق کا، تو میں آپ کو وہ کہیں میرے پاس ہوتی کوئی چیز میں آپ کو دکھاتا، 17 اگست کو 4 انجینئر میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا ایک میٹنگ کے لیے،
تو وہ مجھے کہہ رہے یہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا وہ جا چکا ہے, میرا آرٹیکل بھی چھپا ہوا, ضیاء الحق کے جانے سے پہلے میرا آرٹیکل چھپا ہوا کہ یہ جا چکا ہے, یہ اب نہیں بچتا. یہاں جنگ میں ہمارے دوست کہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا, اس کے چہرے پہ موت لکھی ہوئی ہے. اور اسی وقت اس دن میرا آرٹیکل چھپا, اسی دن نیوز ویک ہے, اس میں بھی یہی تھی کہ بھئی اب اس کی بنیادیں ہل گئیں. او بھائی یہ نہیں رہیں گے, سوال پیدا نہیں ہوتا, لوگ اکتا جاتے ہیں. انہوں نے کیا دیا ہے لوگوں کو؟ مہنگائی دی ہے, 3 گنا چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں پچھلے چند برس میں, 3 گنا تک. ابھی میں آپ کو ایک 45% لوگوں کے تو خط غربت سے بھی نیچے ہیں, اور کوئی 70-75% آبادی جو محروم ہے, سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب چند مہینوں میں ملک ترقی دے. اللہ اس آدمی کو عقل دے, یہ ہمیشہ چند مہینوں میں تھانوں کا کلچر بدل دیا جائے گا, چند مہینوں میں یہ ہو جائے گا, 6 مہینے میں بجلی لگ جائے گی. وہ نواز شریف کو تردید کرنی پڑے, وہ بھائی صاحب کیوں مرواتے ہو ہمیں؟ یہ ان کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ ٹھیک ہے کہ ملائیشیا سے, چین سے, ترکی سے, ان دوست ممالک سے مدد لی جائے, اور سول سروس میں اصلاحات کی جائیں, اور چیزیں کی جائیں, اکانومی جو ہے اس کو جدید تر کیا جائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ توجہ دی جائے, اس پہ دی جائے, انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ, تو ترقی کا عمل شروع ہو سکتا ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیے بغیر نہیں ہو سکتا, سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب 80-90% آبادی بدل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے سر. چلیں سر, کل انشاءاللہ کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے. بلکہ آخری میں آپ سے صرف 2 منٹ پہ 2 منٹ کا کمنٹ لے لوں. ایک تو سر جو اموات ہیں ان کی تعداد 60 سے ابو ہو گئی ہے جو سانحہ گل پلازا ہے, اور اس وقت 96 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں, لیکن ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو سکا. دیکھیے بات ہو جائے گی لمبی, یہ موضوع بہت اہم ہے. اپنا کم از کم 3-4-5 ہزار ایسی بلڈنگس ہیں, یعنی کچھ اس سے بھی بڑی ہیں, کچھ اس سے قدرے چھوٹی ہوں گی. تھارولی کرپٹ حکومت ہے, اور وہ بلڈنگ کا ان کا جو محکمہ کیا نام ہے, لوٹ مار کا ایک سلسلہ ہے. اور یہ کل بھی کہیں اور بھی آگ لگی ہوئی تھی, خدا کا شکر ہے وہ بجھ گئی. یہ سانے اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو, یہ ہوتے رہیں گے. ان مینیجبل ہو گیا ہے اپنا کراچی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پیسے سب یہ کھا جاتے ہیں, کرپشن اتنی ہے. دیکھیے 35% تو پہلے ہی رکھ لیتے ہیں ہر منصوبے میں سے, پھر حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے. یہ جو اپنا شہباز شریف صاحب ہیں جی, افلاطون, ایک چھوٹا افلاطون بھی ہے وہ حسن اقبال, اور یہ زرداری صاحب, یہ چلا سکتے ہی نہیں ملک کو. ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا یا ٹریفک ٹھیک کر سکتا ہے یا رشوت لے سکتا ہے. یہ اپنا اتنے تھارولی کرپٹ ہو چکے ہیں, یہ ڈیلیور کر سکتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کراچی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, بالکل آسان نسخہ ہے. صاف ستھرے بلدیاتی الیکشن کرائیں. نعمت اللہ خان نے ٹھیک کیا تھا نا, مصطفیٰ کمال کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, لیکن نعمت اللہ خان نے 1-2 ارب روپے سے لے کے کوئی 37-38 ارب روپے تک ترقیاتی بجٹ پہنچا دیا تھا. کیسے پہنچا دیا تھا؟ جن چیزوں کو اس نے وعدے نہیں بھی, اس نے کراچی کو گرین کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں ہر یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے دوں, جو آج کے 20-25 لاکھ کے برابر ہے. تو نعمت اللہ خان کے دور میں اتنی ترقی ہوئی کہ ہم حیرت حیرت رہ گئے. مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی کام ہوا. یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. یہ بڑے شہر صوبائی حکومت مینیج نہیں کر سکتی. باقی اس پہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں گورنریبل نہیں ہے کراچی, وہ ایک سرکاری اخبار نویس کہہ رہے ہیں اگلے ونڈر بوائے بلاول بھٹو زرداری ہیں, آگے مریم اور بلاول میں بلاول بھٹو ابل تو آ نہیں سکتا, میرا جو رائے ہے, اور اگر آ جائے تو چند مہینے کی حکومت ہوگی. چلیں سر, میں نے ایک سوال شروع میں کرنا تھا, چلیں وہ آگے پوچھ لیں گے, کیونکہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا ہے کہ $1 ارب پاکستان کے لیے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سعودی عرب سے لے کے دے دیں گے ٹرمپ کو غزہ بورڈ کے اوپر رہنے کے لیے. شامی صاحب جو ہے نا انتہائی ذہین آدمی ہیں, باخبر آدمی ہیں, نہایت اچھا تجزیہ کرتے ہیں اگر کرنا چاہیں. بعض اوقات اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, اتنی کوئی اسکول کا بچہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنا بے پر کے بالکل ہانکتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا امیج کتنا تباہ ہو چکا ہے, اور کس ایک زمانے میں الطاف حسن قریشی کا اور ان کا ڈنکا بجتا تھا, یہ رول ماڈل تھے نئے اخبار نویسوں. اپنے مٹی پلیت کر رہے ہیں, اگر نہیں باز آئیں گے تو پچھتائیں گے. چلیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور وہ کوئی حقائق پہ مبنی بات کریں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم صاحب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.